جو عورت مخلص ہوتی ہے وہ نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ مرد کی غریبی سے، بلکہ وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اس کو کتنی عزت اور محبت دیتا ہے۔ جب اپنے پرندوں کو کسی اور کے دانوں کی عادت پڑ جائے پھر ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ بوجھ دھرتی پر ان نفرتوں کا ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر سنبھل کر چل لیا تو پولیس رات پر سنبھل کر نہیں چلنا پڑے گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ بیٹی کا شوہر سلوک کرے۔ محبت کا سب سے بڑا اظہار اور ثبوت نکاح ہے۔ کائنات کے اندر کوئی کسی چیز کا اتنی شدت کے ساتھ انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کے اندر اس لیے بھی تنہائی پسند ہو جاتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لوٹا دینے کے بعد بھی انہیں کسی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے شکوے کرو اور نہ ہی کسی سے امیدیں وابستہ کرو۔ کسی بات سے انجان رہنا اس کو جاننے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب کسی کو مکمل طریقے سے جان لیا جائے تو وہاں سے فاصلوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تو اپنے نفس کی تمنائیں پوری کرنے کے اندر مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہنے کی کوشش کرو، تم ہر کام میں رب کریم کو ساتھ پاؤ گے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم زبان سے کرو، کیونکہ تمہاری نرم زبان اس کا ضمیر جگائے گی اور سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ کبھی بھی اس انسان کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تم کو احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرے کو گنوا دیا۔ اکثر مرتبہ کوئی مظلوم اور کمزور بول نہیں پاتا مگر اس کا صبر بولتا ہے۔ کسی پریشانی کے اندر بزدل آدمی سے مشورہ کرنا انسان کی بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ رب کریم سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ زندگی کو اتنا مصروف کر لو کہ کسی کے عیبوں کی طرف دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دیوانوں کی طرح ہنسنا اور غیر ضروری بات چیت کرنا، غلط جگہ پر بیٹھنا بے وقوفی ہے۔ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جیو، کیونکہ لوگوں کے نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ تم خوش ہو یا نہیں، بلکہ ان کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ تم ان کو خوش رکھتے ہو یا نہیں۔ عبادتیں کرتے ہو اور لوگوں کو دکھ بھی دیتے ہو، صدقہ کر کے احسان بھی کرتے ہو۔ اپنی نیکیوں کو ایسی تھیلی کے اندر جمع نہ کرو جس کے اندر سوراخ ہو۔ غمی ہو یا خوشی، ہمارے ظرف کے پیمانے بڑے ہو جائیں تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ بھول جاتے ہیں۔ امتحان کے اندر نقل کر لیں تو بورڈ والے پاس کر دیتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کر لو تو رب کریم بھی پاس کر دے گا۔ جب اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملے تب خونی رشتوں کے اندر دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی محرم کے سوا کسی دوسری عورت کے ساتھ علیحدگی کے اندر نہ بیٹھے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، جتنا بھی مضبوط ہو، رنجشیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ بابا جی کہتے تھے، بیٹا، زیادہ بے وقوف اور سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ رشتہ کوئی بھی ہو بالکل بیکار ہے جب تک اس میں یقین اور عزت شامل نہ ہو۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس سے کئی بار ایسا کام ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے۔ لوگ تم سے ہر چیز تو چھین سکتے ہیں مگر تمہارا مقدر تو نہیں چھین سکتے۔ اے رب کریم، ان دلوں کو بھی سکون عطا فرما جن کو تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں۔ سوال ہوا، صبر کیا ہے؟ جواب ملا، جب آپ کی آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کا گواہ ہو کہ رب کریم جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔
آتے ہوئے آذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، کبھی محسوس نہ کر زندگی کتنی مختصر ہے۔ اگر رب کریم تمہارے مانگنے پر تمہیں نوازتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عورت نہایت مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے تمام عمر لگا دیتی ہے، لیکن اگر اولاد اس کے مد مقابل کھڑی ہو جائے تو وہ کچھ لمحوں کے اندر بکھر جاتی ہے۔ رب کریم کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، آمین۔ ہر بار صبر کرنا، برداشت کرنا اور مسکرانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان ایسے حالات میں اکثر بکھر جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت ڈالوں گا، ورنہ دنیاوی کاموں میں اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت نہ ملے گی، سکون سے محروم رہو گے۔ عورت کو زیادہ سے زیادہ انار کھلاؤ، وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئے گی، شوہر چاہے بوڑھا بھی ہو جائے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ وجہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ کسی کو آسانی کے ساتھ نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ جب اپنے پرندوں کو کسی اور کے دانوں کی عادت پڑ جائے، پھر ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔